تھے، اور یہ بھی آیت اللہ مجتبہ تہرانی فرماتے تھے کہ صلوات یعنی درود کی مثال پینسل اور ربر کی سی ہے، جو ایک ہی وقت میں نیکی بھی لکھتی ہے اور گناہ بھی مٹاتی ہے۔ اچھا آپ دیکھیں بہت سی ہمارے پینسلز ایسی ہوتی ہیں پیچھے ربر لگا ہوتا ہے اور آگے نوک ہوتی ہے لکھنے کے لیے، لیکن ایک وقت میں نہیں کام ہوتا۔ یہاں یعنی پہلے اگر لکھیں گے آپ تو وہ مٹائے گی نہیں، مٹائے گی تو لکھے گی نہیں، لیکن یہ صلوات ایک ایسی ربر ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ نیکی بھی لکھ رہی ہے اور اسی وقت میں گناہ بھی مٹاتی جاتی۔ تو ایک بہت ہی عجیب و غریب یہ عبادت ہے حقیقتاً، اور یہاں تک کہ شیخ حر عاملی نے وسائل الشیعہ میں اصول کافی سے روایت کی کہ ایک شخص جس کا نام عبدالسلام تھا امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہنے لگا مولا جب میں طواف کر رہا تھا تو مجھے محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے علاوہ مجھے کوئی دعا یاد نہیں آئی، یہی عمل جب میں صفا و مروہ میں صحیح کر رہا تھا اس کے درمیان تو یہی میں نے دہراتا رہا۔ تو امام نے فرمایا جس کسی نے بھی دعا کی اور اسے جو کچھ عطا کیا گیا اس سے بہتر نہیں ہے جو تجھے عطا ہو گیا، یعنی اس کو کوئی اور دعا نہیں۔ ورنہ آپ کو پتا ہے کہ جب انسان طواف کرتا ہے تو ہر طواف میں مثلا حجر اسود کے سامنے سے گزرے تو یہ دعا پڑھے، اور حتیم کے سامنے سے گزرے تو یہ دعا پڑھے، اور میزاب کے سامنے سے گزرے تو یہ دعا پڑھے، اس کارنر کے اوپر یہ دعا پڑھے، پورا ایک دعاؤں کا ایک سلسلہ ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی دعا یاد نہیں تھی۔ اسی طریقے سے صحیح کی ہر شوق کے لیے الگ الگ دعائیں ہیں، الگ سے لوگوں کو پمفلیٹ اور کتابچے دیے جاتے ہیں جس میں وہ ساری دعائیں ہیں۔ اس نے کہا مجھے کوئی دعا یاد نہیں تھی سوائے اس دعا کے، درود بھیجنے کے علاوہ۔ تو کہا کہ تجھے جتنی بھی وہ لوگ دعائیں کر رہے تھے پڑھ کے اور جو کچھ انہیں عطا کیا گیا اس سے بہتر نہیں ہے جو تجھے عطا ہو گیا درود پڑھنے کی وجہ سے۔ تو یہ ایک ایسی زبردست اکسیر ہے، ایک ایسی بہترین چیز ہے دعا، صلوات اور درود، کہ انسان کو ہر طرح کی نعمتیں اس سے حاصل ہو جاتی ہیں۔